کامیاب مومنین کی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے خالق کائنات کی ذات نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اور وہ لوگ جو فضولیات سے بچا کرتے ہیں، جو فضول گفتگو سے بچا کرتے ہیں۔ اب گفتگو 3 اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک ایسی گفتگو جس کا انسان کو فائدہ ہو، ثواب حاصل ہو، ایسی گفتگو کرنا چپ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ اس سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری وہ گفتگو، ایسی گفتگو جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر کے جائے، ایسی گفتگو کہ جس کے کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ یہ گفتگو کرنا حرام، ناجائز، منع، کیونکہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہر وہ کام جو گناہ کا ہو وہ کرنا منع اور حرام ہے۔ اور تیسری وہ گفتگو ہے جس کا کرنا مباح یعنی کہ جائز ہوتا ہے، لیکن اس سے بندہ مومن کو کوئی دینی یا دنیاوی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ کریم کی ذات نے جو دوسری نشانی کامیاب ایمان والوں کی بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ اور فضول باتوں سے بچتے ہیں، گفتگو کی تیسری قسم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی گفتگو جس کا کوئی نفع نہ ہو، نقصان بھی نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جا رہے، لیکن ایسی گفتگو کہ جس کا بندہ مومن کو کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ کا قرآن اس گفتگو کے کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ اور ہم لوگ جب بھی 2-4 بندے کہیں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے بارے میں دل میں نفرت زیادہ پالی ہو تو بہتان کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یا آج کا نوجوان چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کر کے دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹی کے بارے میں غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ گفتگو کرتا ہے۔ ہم وہ قوم تھے کہ جنہیں فضول گفتگو سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا، اور ہم نے فضول سے بچنا تو درکنار، ہم نے گناہوں بھری گفتگو کو بھی نہ چھوڑا، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، جبکہ بندہ مومن کا، ایمان والے شخص کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، کسی صاحب ایمان کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ تو ہم کلمہ گو ہے تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ کیا ہمارے اسلام کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے؟ میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس میں یہ صفت اور خوبی موجود ہے کہ میں اپنے نبی کے اس حکم پہ عمل کرتا ہوا فضول اور بیکار باتوں سے بچتا ہوں؟ تو خود کو پہچانیے، اپنی ذات کو پہچانیے۔ بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں پورا ایک لوح عمل عطا کیا ہے۔ تو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کے ساتھ جڑیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور ان چیزوں کو فالو کریں جن پہ عمل کرتے ہوئے آپ پوری دنیا کے سامنے اپنے عمل کے لحاظ سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دنیا والوں، ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے واحد ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں۔